نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو جوانی ہے، جوانی کی زندگی کے حوالے سے اتنا زیادہ نہیں بتایا جاتا، جو بچپن کا زیادہ تر بتایا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پالا پرورش کی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے فضائل بیان کیا، وہ تو بتایا جاتا ہے۔ اور اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بتایا جاتا ہے، کربلا میں وہ شہید ہوئے 60 ہجری میں، اور اس وقت ان کی عمر 56 سال تھی۔ اس طرح امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بتایا جاتا ہے، ان کی شہادت کا، جوانی کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہے۔ ایک جو وجہ ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو حضرت سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پالا پرورش کی، تو جب یہ دونوں حضرات بچے ہی تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری طور پر وصال ہو گیا، تو وہ بتایا جاتا ہے، فضائل کی حد تک یعنی وہ چیزیں بیان کی جاتی ہے۔ جوانی کا اس وجہ سے نہیں، یہ روافض شیعہ تو بالکل نہیں بتاتے اور نہ بتائیں گے کبھی بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ یعنی بچے تھے تو جو پہلے خلیفہ راشد تھے، امیر المومنین خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے، یعنی ان کے دور خلافت میں یہ بڑے ہو رہے تھے۔ پھر دوسرے خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بنے، تو ان کے دور میں بڑے ہو رہے تھے۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، تو ان کے دور خلافت میں بڑے ہو رہے تھے، جوان ہو رہے تھے۔ جب جوانیوں کا بتائیں گے، ان کی جوانیوں کا، ظاہر بات ہے خلافت راشدہ کے ساتھ ان کا وقت گزرا نا، خلفائے راشدین کے ساتھ ان کے دور میں رہے، ان کی تربیت زیر اثر رہے، یعنی تربیت وہ کرتے رہے نا خلفائے راشدین ان حضرات کی، امام حسن امام حسین کی، اور پھر جنگوں میں بھی جاتے رہے، ظاہر بات ہے۔ تو وہ آپ کو پتا ہے روافظ تو خلفائے ثلاثہ کو مانتے نہیں، حضرت ابوبکر عمر عثمان کو مانتے نہیں، ان کی خلافتوں کو بھی نہیں مانتے، تو اس وجہ سے وہ بتاتے نہیں ہیں روافظ۔ وہ اہل سنت جو ہیں وہ ویسے ان کے بھی ہاں یہ ہے کہ کم بیان کرتے ہیں، بیان کرنا چاہیے۔ تاریخ کی جو کتابیں ہیں، تاریخ طبری، تاریخ ابن خلدون، تاریخ ابن کثیر میں اس حوالے سے اتنا ویسے ذکر نہیں ملتا، ہونا چاہیے، لیکن ڈائریکٹ ہی کربلا میں چلے جاتے ہیں، اور کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہوا وہ بیان کیا جاتا ہے، اتنا زیادہ بیان نہیں کیا جاتا۔ تو اہل سنت کے علماء سے، خطباء سے ہماری یہی گزارش ہے کہ آپ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کو بھی بیان کریں، ساتھ وہ جو خلفائے راشدین کے انڈر رہے، پھر جہاد میں جاتے رہے، وہ ساری چیزیں بھی بیان کریں۔ پھر اس میں روافض شیعوں کا بھی رد ہوگا، ٹھیک ہے، وہ بیان ہی نہیں کرتے جوانیوں کو۔ تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل بتایا، ایسا شخص گمراہ بالدین اہل سنت سے خارج ہے۔ تو ہم اہل بیت کے بھی عاشق ہیں، حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں۔ تو اہل سنت ہی وہ مبارک جماعت ہے جو صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت کرتی ہے، تو لہٰذا یہ بیان کرنی چاہیے، جوانیوں کو بھی ذکر کرنا چاہیے، ان کی جوانیوں کو لازمی آپ ذکر کیا کریں، اہل سنت کے علماء خطباء کو ذکر کیا کریں۔